No, per una festa di due giorni non te ne Laga stanga da drogi. Laga tanga. Questa rai. Da, da. Zirane. Dare problema. Telemanti. بسم الله الرحمن الرحیم الحدیث الرابع الخامس، آج ہماری جو حدیث ہے نا پڑھی جانے والی پانچویں حدیث ہے، چھٹی حدیث ہے، الحدیث السادس، چھٹی حدیث ہے، صفحہ نمبر 12، متن الاربعین للنووی۔ عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، ابو عبداللہ، یہ اس کی کنیت نعمان بن بشیر سے اب کی، اس سے روایت فرماتے ہیں، قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، حلال کیا ہے؟ واضح ہے، حلال چیزیں کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام چیزیں بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ہاں ان دونوں کی بیچ مشتبہ چیزیں ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، پس جو آدمی شبہات سے بچے، خود کو محفوظ رکھے، دور رہے، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو اس کا دین بھی محفوظ ہوا، عزت بھی محفوظ ہوئی، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شخص شبے میں واقع ہو جائے، شبے کے کام ہو، یعنی جن چیزوں میں یہ شک ہو کہ یہ حلال یا حرام ہے، وقع فی الحرام، حرام میں واقع ہوگا، کیونکہ جو کسی چیز کے قریب ہوگا تو ایک نہ ایک دن تو اس میں پڑے گا ہی، واقعی ہوگا۔ اس کی مثال اسی کالراعی، جیسے چرواہا ہوتا ہے نا، یرعى حول الحمى، جب وہ چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چرا رہا ہو نا، جیسے گندم کی کھیتی ہو نا، کسی کے اگر ادھر کوئی چرواہا کیا کرے، ارد گرد قریب بکریاں چرانا شروع کر دے، تو یوشک قریب یرتع فی، کہ ایک دن اس میں بکری جا گھسے گی اور اس میں سے کھائے گی۔ پھر آگے فرمایا، اللہ خبردار رہو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ہر مالک کے لیے چراگاہ ہوتی ہے، الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹکڑا سنبھل جائے نا تو پورا بدن سنبھل جائے گا، جب وہ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ملک البدن ہے، ملک الجسم ہے، کیا ہے؟ ہٹ ہے، دل ہے نا، دل۔ فَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا بدن ہی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، دل ہے، کیونکہ دل جو ہے نا اگر کیا نہ رہے، سیدھا نہ رہے تو پورا بدن جو خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک الجسم ہے نا، ملک الاعضاء ہے، تو یہ بادشاہ جب خراب ہونا تو سب پر اس کا آرڈر چلتا ہے نا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ الحدیث السابع، حدیث نمبر 7، عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو رقیہ صاحب تمیم بن اوس دری صاحب کی کیا ہے؟ کنیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے، دین میں حکم ہے نا کہ آدمی سب کے لیے خیر خواہ رہے، بدخواہی سے دور رہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لمن، کس کے لیے؟ خیر خواہی اس میں کس کے لیے؟ قال، فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، کہ اللہ کے ساتھ شرک وغیرہ نہ کرے، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک وغیرہ نہ کرے، صفات میں اس کے لیے کمزوری کی صفت ثابت نہ کرے، مخلوق کی کوئی صفت اس کے لیے ثابت نہ کرے، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے لیے ثابت نہ کرے، وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کے لیے بھی خیر خواہ رہے۔ وہ کس طرح؟ کہ قرآن کریم میں جو عامر ہے اس پر عمل کرے، جو نواہی ہے اس سے احتراز کرے، وَلِرَسُولِهِ،
اور رسول اللہ کے لیے اسے مانے، ولائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کی جو ائمہ ہیں ان کی فرمانبرداری کرے، وعامتہم اور عام لوگوں کے لیے بھی کیا رہے، خیرخواہ رہے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ الحدیث الثامن 8ویں حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر سے کی روایت فرما رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے، جب امرت کا صیغہ کہا جائے نا تو مطلب ہے کہ امر کون ہوتے؟ اللہ، کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں گا، جنگ کرتا رہوں گا جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے، ویقیم الصلاۃ اور نماز پڑھنا شروع نہ کر دے، ویؤت الزکاۃ زکوٰۃ دینا شروع نہ کر دے، اس وقت تک لڑوں گا ان سے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب یہ کام کر جائے مسلمانوں جائے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو اپنی خونوں کو اور مالوں کو مجھ سے محفوظ بنا دیں گے، ان کے مال اور ان کا خون جو ہے محفوظ ہو جائے گا، محقون الدم ہو جائیں گے، الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کی حق کی وجہ سے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی وجہ سے ان پر کیا آ رہا ہو، حد آ رہی ہو، حد لازم ہو رہی ہو یا کوئی اور بات ہونا تو وہ الگ بات ہے۔ وحسابهم علی اللہ جب وہ کلمہ پڑھ لینا تو اس پر مسلمان کا حکم جاری ہو جائے گا۔ ہاں اگر کیا کر ایک آدمی دل سے صحیح طرح نہ پڑھ رہا ہو، ویسے خواہ دل زبان پر کلمہ پڑھ رہا ہو نا، اقرار باللسان تو کر لیکن دل میں ایمان نہ ہو، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں نا، باطن کے مکلف نہیں ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یا پر الناس سے کون مراد؟ مشرکین عرب مراد ہے نا، کہ ان سے لڑائی کی جائے گی، جنگ جاری رہے گی جب تک وہ کیا نہ کرے، کلمہ نہ پڑھ لے اور اسلام نہ لائے۔ ان کے لیے جزیے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ان کی سرزمین میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ان کی سرزمین میں پیغمبر کی بعثت ہوئی، ان کی سرزمین پر مکہ مدینہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو جب وہ ایمان نہیں لائیں گے نا تو پھر لائیں گے کون آخر؟